ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے، اور سچ پوچھیں تو ان سے بات کرنا اکثر بڑا مایوس کن ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیلنج سے نمٹنے کے کچھ عملی طریقے دیکھیں گے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کسی گفتگو میں اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، جیسے کوئی سننے کو تیار ہی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی اکیلا نہیں ہے، یہ ایک بہت عام اور کافی تکلیف دہ احساس ہے۔ تو آخر یہ سب کچھ جاننے والا شخص ہوتا کون ہے؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی گفتگو پر ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ باقی لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ بھائی ہماری رائے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہاں سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقصد بحث جیتنا یا انہیں غلط ثابت کرنا بالکل نہیں۔ اصل مقصد ہے اپنے ذہنی سکون کو بچانا اور صورتحال کو سمجھداری سے سنبھالنا۔ اچھا، تو شروعات کہاں سے کی جائے؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم باہر نہیں بلکہ اپنے اندر اٹھانا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانا ہے۔ اس کے بنیاد یہ 4 نکات ہیں۔ پہلا، بالکل پرسکون رہیں، غصہ تو بس بات کو اور بگاڑ دے گا۔ دوسرا، اسے ذاتی طور پر نہ لیں، اکثر ان کا رویہ ان کے اپنے عدم تحفظ کی عکاسی کرتا ہے۔ تیسرا، تھوڑی ہمدردی سے کام لیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی قابلیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور آخر میں، اسے جیتنے کی جنگ مت بنائیں بلکہ اسے کچھ سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ نے کیا خوب کہا تھا کہ جو چیز ہمیں دوسروں میں پریشان کرتی ہے وہ ہمیں خود کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایسی صورتحال کو خود شناسی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو جب اندرونی طور پر تیاری ہو جائے تو اب وقت ہے عملی اقدامات کا۔ چلے دیکھتے ہیں کہ گفتگو کے دوران کون سی حکمت عملیہ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ بحث میں الجھنے کے بجائے ایک چھوٹا سا کام کریں، ان کی کسی بات سے اتفاق کر لیں، بھلے ہی وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے تو وہ فوراً دفاعی پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں۔ گفتگو کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے یہ 3 طریقے آزمائے جا سکتے ہیں۔ پہلا، کوئی مشترکہ نقطہ تلاش کریں جس پر سب متفق ہوں، اس سے تناؤ کم ہوتا ہے۔ دوسرا، دوسروں کو شامل کر کے گفتگو کا رخ موڑ دیں تاکہ دباؤ ایک شخص پر نہ رہے۔ اور تیسرا، اگر ماحول کشیدہ ہو جائے تو ہلکا پھلکا مزاح تناؤ کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تکنیک ہے۔ الزام لگانے کے بجائے اپنے احساسات بیان کریں۔ بات ان کے رویے کی نہیں بلکہ اس کے اپنے اوپر ہونے والے اثر کی کریں۔ اسے اپنی ذات سے شروع ہونے والا جملہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ کہنے کے بجائے کہ تم مجھے بولنے نہیں دیتے، یہ کہنا بہتر ہے کہ جب میں اپنی بات مکمل نہیں کر پاتا تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ بغیر کسی ٹکراؤ کے اپنی بات پہنچانے کا بہترین طریقہ ہے۔ فوری تدابیر تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر ان لوگوں سے روز ملنا پڑتا ہو تو کیا کیا جائے؟ اب ہم طویل مدتی تعلقات کو بہتر بنانے کی حکمت عملیوں پر بات کرتے ہیں۔ لمبے عرصے کے لیے ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اپنی حدود واضح کریں کہ کیا برداشت کیا جائے گا اور کیا نہیں۔ اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ گزارا جانے والا وقت کم کر دیں تاکہ ذہنی طور پر محفوظ رہا جا سکے۔ اپنی گفتگو پر غور کریں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر معاملہ سنگین ہو تو کسی غیر جانبدار شخص کی مدد لینے سے نہیں ہچکچانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب بات بہت بڑھ جائے تو کسی غیر جانبدار تیسرے فریق کو شامل کرنا کمزوری نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ یہ توازن واپس لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ان تمام حکمت عملیوں کو سمیٹتے ہیں تاکہ ایک مکمل ٹول کٹ تیار ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پائیں، پھر گفتگو کے دوران فوری اور مؤثر تکنیک استعمال کریں، اور آخر میں طویل مدتی تعلقات کے لیے ایک منصوبہ بنائیں۔ اور آخر میں یہ یاد رکھنا سب سے ضروری ہے، اصل جیت بحث میں نہیں بلکہ باہمی احترام کو قائم رکھنے اور ایک بامانی گفتگو کو ممکن بنانے میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اگلی بار ایسی صورتحال میں سب سے پہلے کون سی حکمت عملی استعمال کی جائے گی؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جس سے میرا خیال ہے ہم سب کا ہی واسطہ پڑتا ہے، دفتر میں، دوستوں میں، یا شاید خاندانی دعوتوں پر۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک شخص جو ہر گفتگو میں ایسے شامل ہوتا ہے جیسے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آخری رائے اسی کی ہوتی ہے، جسے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے۔ بالکل، اور اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں، وہ تو ہیں ہی۔ سوال یہ ہے کہ بھئی ان سے نمٹا کیسے جائے؟ ہماری آج کی گفتگو امجد اظہار کے ایک بلاگ مضمون پر مبنی ہے جس میں ایسے لوگوں سے نپٹنے کے
13 طریقے بتائے گئے ہیں، اور ہماری بحث کا مرکزی نقطہ وہ یہ ہے کہ کیا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاملے کو اب کہہ لیں بالواسطہ طور پر نرمی سے ہینڈل کیا جائے تاکہ اپنا ذہنی سکون بھی بچا رہے اور ماحول بھی خراب نہ ہو؟ یا جیسا کہ میں کہوں گا کہ یہ بالواسطہ طریقے مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، آپ صرف وقتی طور پر آپ سمجھیں کہ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک زیادہ براہ راست، صاف اور ڈو ٹوک انداز ہی طویل مدت میں باہمی احترام قائم کر سکتا ہے اور اصل تبدیلی لا سکتا ہے۔ اور میں یہ دلیل دوں گی کہ یہ تصادم کا راستہ اکثر بے نتیجہ رہتا ہے۔ جذباتی ذہانت اور سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صورتحال کو سنبھالنے پر توجہ دیں، نہ کہ ہر بات پر جنگ شروع کر دیں۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں ہوں جس کا رویہ اکثر اس کی اپنی کسی اندرونی بے چینی یا عدم تحفظ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس سے براہ راست ٹکرانا وہ آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ مضمون میں جو حکمت عملیاں دی گئی ہیں، جیسے خود پرسکون رہنا، ان کی بات میں کوئی کام کا نقطہ ہو تو اسے مان لینا، یا ان کے احساس عدم تحفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب ان کے دفاعی رویے کو کم کرتی ہیں۔ اس سے ایک ایسی فضا بنتی ہے جہاں شاید کوئی بات ہو سکے۔ مقصد یہاں بحث جیتنا نہیں بلکہ اپنے ذہنی سکون کو بچانا اور بات چیت کو زہریلا ہونے سے روکنا ہے۔ مضمون میں ڈیل کارنیگی کا حوالہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کی سب سے بڑی خواہش تسلیم کیے جانے کی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ایک پائیدار حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتی۔ آپ جن حکمت عملیوں کی بات کر رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر مسئلے سے بچنے اور اسے برداشت کرنے کے طریقے ہیں، اسے حل کرنے کے نہیں۔ یہ طریقے ایک منفی رویے کو غیر محسوس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ شہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گفتگو کا رخ موڑ دینا یا ایسے شخص کے ساتھ کم وقت گزارنا، یہ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ تو صرف وقتی طور پر جان چھڑانے والی بات ہوئی۔ طویل مدت میں یہ آپ کی اپنی عزت نفس کو بھی متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ آپ مسلسل اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ مؤثر طریقہ واضح حدیں قائم کرنا ہے، جس کا ذکر مضمون میں ڈاکٹر ہنری کلاؤڈ کے حوالے سے بھی ہے۔ لیکن مضمون کا مجموعی جھکاؤ تصادم سے بچنے کی طرف ہے، جو خود حدود قائم کرنے کے بنیادی اصول کے خلاف جاتا ہے۔ حقیقی احترام تبھی قائم ہوتا ہے جب مشکل مسائل پر بھی کھل کر بات کی جائے۔ میں آپ کے نقطے کو سمجھتا ہوں، لیکن یہاں ایک اہم پہلو ہمدردی کا ہے۔ مضمون کی ایک حکمت عملی ہے کہ ان کے عدم تحفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ سمجھنا کہ ان کا رویہ شاید کسی خوف یا کمی کے احساس سے پیدا ہو رہا ہے، ہمیں صبر اور نرمی سے پیش آنے میں مدد دیتا ہے۔ برینے براؤن کا کلیدی نقطہ بھی یہی ہے کہ ہمدردی اس عدم تحفظ کو ہی ناکارہ بنا دیتی ہے جو سب کچھ جاننے والے رویے کو جنم دیتا ہے۔ آپ ان کے رویے کو معاف نہیں کر رہے، آپ ان کے دفاعی نظام کو غیر مسلح کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کے رویے کی وجہ سمجھتے ہیں تو آپ اسے ذاتی طور پر نہیں لیتے، یہ آپ کو جذباتی طور پر قابو میں رکھتا ہے۔ دینے میں ایک بہت باریک لکیر ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر مستقل حاوی ہو رہا ہے تو آپ یہ سوچ کر چپ ہو جائیں کہ بیچارہ شاید بچپن میں اسے توجہ نہیں ملی۔ یہ ہمدردی نہیں، یہ ایک قسم کی خود فریبی ہے۔ مسلسل ان کے رویے کو ان کی عدم تحفظ کا نتیجہ سمجھ کر برداشت کرنا انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ ان کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حدود قائم نہ کریں۔ آپ کسی شخص کی اندرونی کشمکش کو سمجھ سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے اجازت دیں کہ وہ آپ پر یا دوسروں پر حاوی ہو۔ یہ دراصل ان کی بھی مدد نہیں ہے، یہ انہیں اپنے رویے کے نتائج سے بچا رہا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برداشت کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا رد عمل حکمت پر مبنی ہونا چاہیے، غصے پر نہیں۔ جب آپ ہمدردی سے کام لیتے ہیں تو آپ صورتحال کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک دفتر کی میٹنگ میں ہیں اور آپ کا ایک ساتھی ہر کسی کی بات کاٹتا ہے اور اپنی رائے ایسے دیتا ہے جیسے وہی حتمی ہو۔ اگر آپ غصے میں آ کر اسے کہیں گے کہ تمہیں ہر بات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دفاعی ہو جائے گا، میٹنگ کا ماحول خراب ہوگا اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صرف ہمدردی سے سوچ کے خاموش رہیں گے؟
نہیں، میں مضمون میں دی گئی دوسری حکمت عملیوں کا استعمال کروں گا، جیسے مذاق کا استعمال کرنا۔ آپ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ سکتے ہیں، لگتا ہے آج ساری اچھی آئیڈیاز آپ کے پاس ہی ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں۔ یا پھر آپ مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں، یعنی گفتگو کو اس سمت لے جائیں جہاں آپ دونوں متفق ہوں۔ یہ بالواسطہ حکمت عملیاں تصادم کے بغیر گفتگو کو زیادہ متوازن بناتی ہیں۔ یہ جذباتی ذہانت کا ثبوت ہے، جیسا کہ ڈینیل گولمن کہتے ہیں کہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور پھر ان کو سنبھالنا ہی اصل کمال ہے۔ یہ غصے پر قابو پانے اور صورتحال کو تعمیری رکھنے کا نام ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے مزاح کا استعمال کر کے ماحول خوشگوار بنا لیا، لیکن جب 5 منٹ بعد وہی شخص دوبارہ سب پر اپنی بات تھوپنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے مسئلہ حل کیا یا صرف وقتی طور پر اسے ٹال دیا؟ آپ نے جو مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی بات کی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان تمام اہم اور متنازع موضوعات سے بچ رہے ہیں جہاں ان کا یہ رویہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ تو مسئلے پر پردہ ڈالنا ہوا۔ آپ ہمیشہ موضوع بدلتے رہیں گے یا لطیفے سناتے رہیں گے، لیکن وہ بنیادی مسئلہ کہ ایک شخص گفتگو پر حاوی ہے وہ تو وہیں رہے گا۔ حقیقی اور پائیدار حل کے لیے اس رویے کو براہ راست مخاطب کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہر گفتگو ایک جنگ نہیں ہوتی جسے جیتنا ضروری ہو۔ مضمون میں ایک نقطہ ہے، بحث سے بچیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی رائے نہ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی فضول بحث میں نہ پڑیں جس کا مقصد صرف انا کی تسکین ہو۔ اگر مزاح یا مشترکہ بنیاد تلاش کرنے سے ایک زیادہ تعمیری بات چیت کی راہ ہموار ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت مؤثر حکمت عملی ہے۔ یہ صورتحال کو سنبھالنے کے بارے میں ہے، نہ کہ ہر قیمت پر اپنی بات منوانے کے بارے میں۔ آپ میٹنگ کے مقصد کو بچا رہے ہیں، جو کہ کسی ایک شخص کے انا سے زیادہ اہم ہے۔ میں آپ کی دلیل سے پوری طرح قائل نہیں ہوں۔ یہ حکمت عملیاں ایک ایسے ماحول کو جنم دیتی ہیں جہاں مشکل سچائیوں پر بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، اور یہیں پر حدود قائم کرنے کا تصور اہم ہو جاتا ہے۔ مضمون میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کی روح کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ حدود قائم کرنا، چاہے کتنی ہی نرمی سے کیا جائے، فطری طور پر ایک تصادم آمیز عمل ہے۔ اس کا مقصد دوسرے کو یہ بتانا ہے کہ ایک حد ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کے رویے کو براہ راست چیلنج کرنا ہے۔ مضمون ان حکمت عملیوں کو بھی تصادم سے بچنے کے ایک آلے کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ ان کا اصل مقصد رویے کو چیلنج کرنا ہونا چاہیے۔ یہاں میری سوچ تھوڑی مختلف ہے۔ مضمون میں حدود قائم کرنے کے ساتھ ایک بہت کارآمد طریقہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ جس میں آپ اپنی بات تم سے شروع کرنے کے بجائے میں سے شروع کرتے ہیں۔ اسے انگریزی میں آئی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں۔ یہ الزام لگائے بغیر اپنی بات کہنے کا طریقہ ہے تاکہ دوسرا شخص دفاعی نہ ہو۔ مثال کے طور پر، اسی میٹنگ والے ساتھی کو یہ کہنے کے بجائے کہ تم مجھے بولنے نہیں دیتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہا، یا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی۔ یہ براہ راست ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ بنانے کا ایک مہذب اور مؤثر طریقہ ہے۔ یہ تصادم کو دعوت نہیں دیتا، بلکہ دوسرے شخص کو اپنے رویے کے اثرات پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اپنی بات میں سے شروع کرنا ایک مفید ذریعہ ہے، لیکن اس کا مقصد صرف اپنے احساسات کا اظہار کر کے خاموش ہو جانا نہیں ہے۔ مارشل روزنبرگ نے نان وائلنٹ کمیونیکیشن کا جو پورا نظریہ پیش کیا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ الزام لگائے بغیر اپنی ضروریات کو کیسے بیان کیا جائے، اس کا مقصد بھی ایمانداری سے اپنی ضروریات کا اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی، اور اس کے بعد بھی وہی رویہ جاری رہتا ہے، تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیا آپ پھر سے موضوع بدل دیں گی؟ حقیقی حدود کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انہیں عبور کرے تو اس کے نتائج ہوں۔ مضمون ان نتائج پر بات نہیں کرتا، وہ صرف تناؤ کم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو طویل مدت میں غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو نرمی سے بتا رہے ہوں کہ وہ آپ کے پاؤں پر کھڑا ہے، لیکن اسے ہٹنے کے لیے نہ کہیں۔ لیکن نتائج ہمیشہ ڈرامائی نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی گفتگو کو محدود کر دیں، یا یہ کہ آپ اس میٹنگ کے بعد اپنے مینیجر سے علیحدگی میں بات کریں کہ ٹیم کی گفتگو کا معیار کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ عوامی تصادم کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، خاص طور پر کام کی جگہ پر۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کو اسی لمحے چیلنج کرنا آپ کے وقت، توانائی اور ذہنی سکون کے قابل ہے۔
اکثر جواب نفی میں ہوتا ہے۔ بالواسطہ طریقے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کنٹرول ایک وہم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کو بات مکمل نہیں کرنے دیتا اور آپ اس سے براہ راست بات کرنے کے بجائے مینیجر کے پاس جاتے ہیں تو آپ مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال رہے ہیں۔ خود اعتمادی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ خود اس شخص سے بات کریں۔ آپ کہہ سکتی ہیں، جب آپ میری بات کاٹتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں، میں چاہوں گی کہ آپ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ یہ براہ راست ہے لیکن غیر مہذب نہیں۔ یہ آپ کی عزت نفس کو بھی بحال کرتا ہے اور دوسرے شخص کو بھی ایک واضح پیغام دیتا ہے۔ بار بار موضوع بدلنے یا لطیفے سنانے سے یہ پیغام کبھی نہیں پہنچے گا۔ آخر میں میرا موقف یہ ہے کہ مضمون میں دی گئی زیادہ تر حکمت عملیوں کا مقصد ذاتی بہبود اور تعلقات کو برقرار رکھنا ہے۔ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو روزانہ نمٹنا ہوتا ہے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی ساتھی۔ آپ ہر ایک سے لڑ کر نہیں رہ سکتے۔ دانشمندی اسی میں ہے کہ آپ ایسے طریقے اپنائیں جن سے آپ کہہ لیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان بال واسطہ طریقوں کو استعمال کر کے ہم مشکل شخصیتوں سے نمٹتے ہوئے اپنا ذہنی سکون اور جذباتی توازن برقرار رکھ سکتے ہیں، جو کہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور میں اپنی بات کا اختتام اس پر کروں گی کہ اگرچہ ذہنی سکون بہت اہم ہے، لیکن ان حکمت عملیوں کا زیادہ استعمال ہمیں غیر فعال بنا سکتا ہے اور معاشرے میں منفی رویوں کو معمول کا درجہ دے سکتا ہے۔ اگر ہر کوئی مشکل لوگوں سے بچتا رہے گا تو وہ لوگ کبھی نہیں بدلیں گے۔ بعض اوقات ایک تعمیری اور براہ راست مکالمہ، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، طویل مدتی صحت مند تعلقات اور باہمی احترام کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ آسان راستہ اختیار کریں گے تو ہم کبھی بھی حقیقی احترام پر مبنی رشتے استوار نہیں کر پائیں گے۔ مسئلے سے بچنا اس کا حل نہیں ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس موضوع پر کوئی ایک سیدھا سادہ جواب موجود نہیں ہے۔ بہترین حکمت عملی کا انحصار صورتحال پر، تعلقات کی نوعیت پر اور اس میں شامل افراد پر ہوتا ہے۔ کبھی نرمی کام آتی ہے اور کبھی تھوڑی سختی ضروری ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ مضمون اور ہماری یہ گفتگو ہمیں ان پیچیدگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی تعلقات کو سنبھالنا ایک فن ہے، اور اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سے اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی ہمدردی کی، کبھی مذاق کی اور کبھی واضح حدود قائم کرنے کی۔